السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک دفعہ کا قصہ ہے کہ ایک بزرگ تھے، بڑے نیک دل، بڑے سخی، ہر وقت لوگوں کو کھلاتے تھے، لوگوں کی حاجتیں پوری کیا کرتے تھے، اور لوگوں سے اس کے لیے ادھار بھی لے لیتے تھے۔ لوگوں کی حاجتیں پوری کرنا، ان کو کھلانا پلانا اکثر قرضے میں ہی گزرتا تھا۔ اپنے لیے نہیں لیتے تھے، مخلوق کے لیے لیتے تھے۔ تو جب ان کا آخری وقت قریب آیا بڑھاپے میں، تو بڑھاپے میں ایک مرتبہ وہ بیمار ہو گئے، اور اس قدر بیمار ہوئے کہ اب وہ لگا کہ جیسے وہ شاید بچیں گے نہیں، بستر پر پڑے تھے۔ تو چنانچہ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ حضرت کا حال یہ ہے، تو ایک ایک کر کے گھر پہ آنے لگے اور اپنا اپنا قرض بتاتے گئے کہ آپ نے میرے اتنے دینے ہیں، میرے اتنے دینے ہیں، فلاں نے کا اتنے دینے ہیں۔ چنانچہ ایک مجمع جمع ہو گیا گھر پہ، اور ہر کوئی آتا اپنی رقم بتاتا کہ جو آپ نے قرضہ لیا ہوا ہے۔ آپ کہتے بیٹھ جاؤ۔ بہت سارے لوگ وہاں بیٹھ گئے، سارے قرض خواہ۔ تو اب حالت ایسی، اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ اب تو حالت ایسی ہے کہ میں کچھ کما بھی نہیں سکتا، اور تیری مخلوق، ان سے لے کے تیری مخلوق کو ہی کھلایا تھا میں نے، کوئی انتظام کر دے، کیا کروں؟ سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اتنے میں ایک بچہ آیا جس کے سر پر حلوے کا تھال تھا۔ حلوہ، اس نے سوچا کہ یہاں کچھ لوگ جمع ہے، شاید میرا حلوہ بھی بک جائے۔ تو حضرت نے اس کو بلایا، بولا ادھر آؤ۔ پوچھا یہ حلوہ کتنا ہے؟ کہا کہ حضرت 3 سیر ہے۔ پہلے زمانے میں سیر چلتے تھے۔ تو قیمت پوچھی، اس نے قیمت بتائی۔ تو انہوں نے کہا ان سب کو کھلا دو۔ اس نے سب کو حلوہ پلیٹوں میں ڈالا اور سب کو کھلا دیا۔ اب پیسے مانگے تو کہنے لگے پیسے ہوتے تو ان سب کو نہ بٹھاتا یہاں پر، تو بھی ان کے ساتھ بیٹھ جا۔ اب وہ روئے، چلائے پیسوں کے لیے، اور یوں کہے کہ اگر میں پیسے نہیں دیے تو میرا باپ مجھے بہت مارے گا۔ یہ الحمدللہ الحمدللہ کہتے، جتنا وہ روتا اتنا الحمدللہ الحمدللہ کہتے۔ تھوڑی دیر بعد غلام دروازے پر آیا ان کا، اور ایک بہت بڑا تھال لے کر آیا جس میں بہت ساری اشرفیاں تھیں، اور اس بچے کے حلوے کے پیسے بھی رکھے ہوئے تھے۔ اور غلام نے کہا کہ یہ فلاں نواب صاحب نے آپ کے لیے ہدیے میں بھیجا ہے۔ تو چنانچہ اس بزرگ نے اس بچے کے حلوے کے پیسے بھی واپس کیے اور سب کا قرضہ بھی ادا کیا۔ تو لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا معاملہ، جب بچہ رو رہا تھا تو آپ الحمدللہ الحمدللہ کہہ رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، میں نے کہا یا اللہ قرضہ ادا کرنا ہے، تیری مخلوق سے لیا تھا، مخلوق کو کھلایا، کوئی انتظام کر دے۔ تو غیب سے آواز آئی کہ تم میں رونے والوں کی کمی ہے۔ اب رونا نہ تمہیں آئے نہ مجھے آئے۔ تو میں نے جب اس بچے کو دیکھا تو اس کو بلایا اور اس کا حلوہ سب کو کھلا دیا، اور جب یہ اپنے بچہ اپنے پیسوں کے لیے رویا تو پھر اللہ کو ترس آ گیا، تو اللہ پاک نے پیسوں کا انتظام کر دیا۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رونا کتنا پسند ہے۔ آج مسئلے حل کیوں نہیں ہو رہے ہمارے کہ ہمیں رونا نہیں آتا۔ اللہ پاک کو کہ آگے بس آدمی، اس کی دکان تو ہر وقت کھلی ہے، اور اس کی دکان میں کسی پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ 2 آنسو بہا کر ہم اپنے ہاتھ میں رکھ کے اس کے آگے پیش کر دیں، اور جو چاہیں اس سے مانگ لیں، جو چاہیں اس سے مانگ لیں۔ صرف 2 آنسوؤں کی ضرورت ہے، اور آنسو نکالنے کے لیے، رونے کے لیے کوئی بزرگ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔
ایک بچہ ہی ہو وہ بھی آنسو نکال دے تو اس پر بھی اللہ کو پیار آ جاتا ہے. کوئی بھی ہو, کوئی گناہ گار ہی ہو, اللہ کے آگے 2 آنسو بہا دے, اللہ کو اس پر ترس آ جاتا ہے. تو اس لیے بات ساری رونے کی ہے. اس لیے کسی نے کہا نا کہ رات کے 2 بجے 2 آنسو 2 رکعت نماز. جب اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کی بخشش کروں, ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دوں, جس کی جو حاجت ہو. اس لیے ہمیں ہمیشہ یہ یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے آگے رونا, اس سے مانگنا, اس کو گڑ گڑانا, اس سے توبہ کرنا اللہ کو بے اختیار پسند ہے. فرمایا کہ تم زمین اور آسمان گناہوں سے بھر دو اور سچے دل سے ایک دفعہ 2 آنسو بہا دو کہ اللہ میں نے جو کچھ کیا تو معاف کر دے. اللہ پاک سارے گناہ ایسے معاف کر دیتے ہیں جیسے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.